جہاں انسانیت کا علم بے بس ہو کے بس کر دے، اسی سفر کو ہم نقطۂ آغاز کہتے ہیں، اور مودت کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں، جسے حیدر نہ چھوٹنے دے اسے شہباز کہتے ہیں۔ مودت کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں، جسے حیدر نہ چھوٹنے دے اسے شہباز کہتے ہیں۔ مظہر نور خدا تجھ سے چاہت ہے جس کو، مظہر نور خدا تجھ سے چاہت ہے جس کو، دشت محشر میں بھی گر کر وہ سمجھ جائے گا، میرے مولا تیری آمد کا انکار ہے جسے، پاؤں پھولوں پر بھی رکھے گا تو چل جائے گا۔ میرے فاضل صاحب علامہ علی لکی گلبری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجھے محمد والے محمد بابا بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى. المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سادات الزام مومنین کرام، میں آپ سب کی خدمت میں آج کی رات کے حوالے سے ملاد امام امام مہدی وآخر الزمان علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کر کے تحیت پیش کرتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ جناب آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ملتمس ہوں آپ سب سے کہ ایک مرتبہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے امام وقت کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن تمہارا طرف سے یہ کہ سورہ فاتحہ جمیع مرحومین مومنین مومنات محبین محمد وآل محمد، بالخصوص عاشق حسین گلبری صاحب کے لیے، غلام رسول جہاں صاحب کے لیے، طالب محمود صاحب کے لیے، اور دیگر اتنے مومن مومنات طالب والی سے افضال کر کے سب کی بلندی درجات دیا۔ اللهم ارزقنا حتى بيتك الحرام وشفاعة حتى الرسائل وجده وعبيه وأمه وأخيه وأولاده المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سادات عزام مومنین کرام، یقیناً اہل ولایت کے لیے بہت ہی خوشی کا دن اور خاص طور پر 256 یا 255 ہجری اور 5 سال اور 261 یا 260 ہجری کے بعد جتنے بھی انسان اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کا امام موجود ہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اگر آج آپ غور کریں، بزرگ میرے سامنے موجود ہیں،
میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اتنی میری زندگی گزر چکی ہے، کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا، اگر غلطی ہوئی مجھے ضرور بتا دیجیے گا، کبھی بھی شب جمعہ میرے امام حضرت امام زمان علیہ السلام نہیں منایا، اور اس کو میں کیوں اس پر بات کر رہا ہوں کہ شب جمعہ امام زمانہ، روز جمعہ امام زمانہ، سبحان اللہ، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی امام، آپ کے اور میرے امام کے سب سے پہلی فضیلت یہ کہ کسی بھی ہستی کو کسی بھی دن کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، لیکن یہ میرا اور آپ کا امام ہے کہ جس کا نام جمعہ رکھا گیا، اور آج میری اور آپ کی سعادت کہ شب جمعہ میں اس امام جمعہ کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ لیکن آج کے رات کی بھی اور پھر اگلے دن کی بھی اور پھر اس کے بعد ہر سانس کی جو ذمہ داری ہے اس امام کے ساتھ، اگر اس پر غور نہیں کیا جائے گا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ بڑی جو منزل ہے میں اور آپ طے کرے گا، اور وہ منزل کیا ہے اقرار کہ ہم نے مانا، اور میرا اور آپ کا اقرار یقیناً کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ ہم کہیں کہ ہم نے اقرار کر لیا کہ وہ امام وقت ہے، ہم نے اقرار کر لیا کہ وہی 12ویں امام ہے۔ دنیا کے اندر پوری نسل انسانیت، اب یہ جملہ سماج گیا، دنیا کے اندر آپ کو امام کی فضیلت کا پتہ چلے، یقیناً آپ کے ذہن میں ہے، نوجوان تک پہنچا رہا ہوں کہ دنیا میں بشر انسانیت میں کسی ہستی کا اتنا انتظار نہیں کیا گیا جتنا میرے اور آپ کے بعد میں امام کا انتظار کیا گیا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ لفظ ڈکشنری میں انتظار ہے ہی امام زمانہ کی وجہ سے، اور جیسے ہی میرا مولا ظہور کرے گا ہو سکتا ہے کہ لفظ انتظار ڈکشنری میں سے مٹا دیا جائے، کیوں کہ جس کا انتظار تھا وہ تو آ گیا، اب اس لفظ کے کوئی معنی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لفظ کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی اس قدر شدت کے ساتھ اگر کسی ہستی کا انتظار ہو رہا ہے تو وہ کس کا امام زمانہ علیہ السلام، چاہے کوئی اس کے بارے میں کوئی بھی اپنی جانب میں اس پر بحث نہیں ہے کہ ہیں یا نہیں ہیں، پیدا ہو چکے ہیں یا بھی پیدا ہونا ہے، یہ بحث بات نہیں ہے، لیکن ہر کوئی انتظار ضرور کر رہا ہے، اور یہ انتظار کیوں ہے؟ کیا میری اور آپ کی وجہ سے انتظار ہو رہا ہے؟ کیا میری اور آپ کی وجہ سے انتظار؟ نہیں، ایسا نہیں۔ امام زمانہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول خدا سے لے کر امام حسن عسکری کے دور تک ہر دور میں تذکرہ آتا ہے، اور آپ حیران ہو گئے نوجوان شاید یہ سن کے، کیونکہ یہ باتیں اس طرح کھل کے نہیں بتائی جاتی کہ زیادہ نہیں توجہ دی جاتی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع جس پر میرے مولا آپ کے نبی نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا نعرہ بلند کیا، وہاں پر آخر میں جا کے بتایا ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک میرے نام پر جس کا نام ہوگا وہ بیٹا دنیا میں ضرور کرے گا۔ رسول تب سے تذکرہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح آگے چلتے ہیں، ہر امام نے اس امام کا تذکرہ کیا جو رسول کہتے ہیں نا کہ میرا نام ہوگا، مجھ جیسا ہوگا، تو ذرا سے مواصلت اس طرح سے بھی دیکھیں امام میں اور نبی میں کہ جیسے ہر امام تذکرہ کرتا ہے 12ویں کا، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہر آنے والا نبی خاتم کا تذکرہ کرتا ہے، جس طرح ہر نبی پر فرض ہے کہ وہ خاتم کا تذکرہ کرے، اسی طرح ہر امام پر فرض تھا کہ وہ 12ویں کا تذکرہ کرے۔ تو یہ فضیلت ہے میرے اور آپ کے 12ویں امام، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں، اکثر میں جملہ کہتا ہوں، یہ روایت آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، لیکن یقیناً لطف آتا ہے یہ سن کے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام
یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے آدمی کو؟ بڑی مشہور روایت ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے بعد میں؟ آپ نے یہ تھوڑی کہا کہ نہیں وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تو میں ان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. یہ جملہ نہیں ہے میرا اور آپ کے چھٹے امام کا. یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا نہیں. کیا جملہ ہے میرا اور آپ کے چھٹے امام کا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کو پال لوں, ان کا زمانہ درک کر لوں, تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں. چھٹا امام 12ویں کے لیے یہ تذکرہ کر رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ امام یقیناً کیونکہ کام قدرت نے ایسا دل میں لگایا ہے کہ جو خاص ہے صرف امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ. لیکن خوشی منا رہے میں اور آپ, حق بنتا ہے ہمارا خوشی منانے کا. اکٹھے ہیں ہم لوگ, اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اس 12ویں کے لیے. خدا آپ کے گھروں کو ہمیشہ سلامت رکھے اسی 12ویں کے سب. تو کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں اپنے امام کی طرف؟ جیسے کسی نے سوال اکثر لوگ کرتے ہیں نا کہ 12ویں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہیں, تو غائب کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ ان سے مل ہی نہیں سکتے, ان سے بات ہی نہیں کر سکتے, تو ایسے امام کا کیا فائدہ ہے؟ اور ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں 12واں آ چکا ہے, 255 یا 56 ہجری میں ان کی ولادت ہو چکی ہے, اور نہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں نہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, تو جو غائب ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ نقلی سوال ہے, ظاہر ہے, اور اس کا جواب بھی میرے اور آپ کے چھٹے امام نے دیا کہ روایت نہیں صحیح ہے. امام اگر غائب ہے تو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ اس وقت کے لوگوں جیسے آپ تو موجود ہیں, کوئی بھی پریشانی, کوئی مشکل, کوئی سوال, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں, آپ ہمیں اس سوال کا جواب بتا دیتے ہیں, تشفی دیتے ہیں, ہمیں سکون ملتا ہے. تو اگر ایک امام ہی غائب ہے تو ایسے کا کیا فائدہ کہ جو ظاہر نہیں ہے, جس سے ملا نہیں جا سکتا, اس کو کچھ بتایا نہیں جا سکتا, تو اس کو استفادہ کیسے کیا جائے گا؟ تو میرا اور آپ کے چھٹے امام نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ تو کہہ رہے کہ غائب کا کیا فائدہ ہے. یہ غائب ایسا نہیں ہے جیسے میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. چھٹا امام کہتا ہے کہ اگر سورج بادل کے پیچھے بھی چلا جائے تو کیا اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے؟ یا تم یہ فرض کر سکتے ہو کہ اب سورج کوئی فائدہ نہیں دے رہا, تو وہ غائب کی مثال بالکل اس سورج کے جیسی ہے کہ جو بدلی کی اوٹ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ فائدہ نہیں. لیکن میں اپنے نوجوان کو اس سوال سے ایک اور زیادہ سخت سوال کر رہا ہوں. آپ اور میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے امام کا, ان کی غیبت کا کیا فائدہ ہے, استفادہ کیسے ہے؟ جو ہم تک ان کی رسائی نہیں ہے, ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے, ان سے بات نہیں کر سکتے, تو ایسا امام ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ تو وہ وقت کا امام ہے. ایسے ہی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا بھی سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا امام ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے. یہ سوال کیوں نہیں اٹھتا کہ میں اپنے امام کو کیا فائدہ دے رہا ہوں؟ اگر وہ غیبت میں ہے, غائب ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے فائدہ دے, تو میں اپنے امام کے کہے پر ایسا کیا عمل کر رہا ہوں, یا میری زندگی ایسی کیسی گزر رہی ہے کہ جو اس سے امام کو فائدہ ہو؟ تو یہ اس سے بڑی منزل ہے. اس سے قطع نظر کہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ امام ہمیں کیا فائدہ دے گا. امام یقیناً فائدہ دے گا, اس میں تو کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں. دیکھیں ایک جملہ ہے جس کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں, اور آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس طرح سے ہمارے لیے استفادہ ہے, وہ کس طرح سے ہمارے لیے مفید ہے, کس طرح سے امام, کیونکہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم, یعنی میں امام زمانہ تم سے نظر اٹھا دوں تو یہ دنیا تمہیں کھا بھی جائے, چیر پھاڑ ڈالے, ہم تم سے غافل نہیں ہوتے. یہ میرا اور آپ کا امام 12واں امام کہتا ہے کہ اگر ہم تم سے نظر ہٹا دیں تو جتنے دشمنوں میں تم گھرے ہوئے ہو تو یہ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑے. یعنی کہ میں اور آپ اگر علی ولی اللہ کے ساتھ بازاروں میں, گھروں میں, شہروں میں, ملکوں میں آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں, اس زمانے کے امام کا کرم ہے, اس کی نظر ہے.
اس نے ہمیں اپنی حفاظت میں لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے میں آرام سے کرتا ہوں۔ تو جو میں آج کر رہا ہوں کہ امام وقت، امام زمانہ علیہ السلام، صرف یہ کہ اقرار ہو جائے، مان لیا جائے آج شب ہے، آپ یقیناً عبادت میں گزاریں گے۔ اور میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ کس طرح سے ہم استفادہ لیتے ہیں، کس طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک جملہ ہے جس کو ہم اکثر روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا حافظ تو کہا ہی جاتا ہے، سلام تو کیا ہی جاتا ہے، ایک جملہ ہو سکتا ہے خیر سے جائے۔ میں پہنچ گیا ہوں، میں نے فون کیا تو آپ کو پہلے چل خیر خیریت سے پہنچ گئے۔ اسی طرح کوئی آپ سے دعا کے لیے بزرگ سمجھ کے یا آپ کو نیک سمجھ کے آپ کے لیے آتا ہے کہ میرے لیے فلاں معاملے میں دعا کریں، تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ لفظ خیر جو ہے یہ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کے لیے دعا کرنی ہو، کسی کی خیریت معلوم کرنی ہو، کوئی کہیں جا رہا ہو، کسی کے لیے کوئی امتحان آ جائے، سفر ہو، جس طرح کا بیماری ہو، بیماری میں اکثر لوگ کہتے ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو یہ لفظ خیر ہے، یہ کیا ہے؟ اب چونکہ امام سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے، اس لیے لفظ خیر کو صرف لفظاً ادا کیا جاتا ہے، معناً ادا نہیں کیا جاتا۔ اگر واقعتاً لفظ خیر کا معنی معلوم ہو اور امام وقت کے ساتھ رابطہ صحیح ہو، تو جیسے ہی لفظ خیر آئے گا تو فوراً سورہ ہود کی یہ آیت آپ کے کانوں میں بھی گونجے گی، آپ کی زبان میں بھی آئے گی۔ کیا؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا جو باقی ہے وہی خیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے کر آئے، اگر تم مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لفظ خیر ہم استعمال کرتے ہیں، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ جملہ رسم نہیں ہے، بقیت اللہ خیر لکم، یہ وہ خیر ہے۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے امام سے اس طرح سے کر رہے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ خیر کریں۔ کیوں کہ ہے ہی وہی، بقیت اللہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بقیت اللہ ہی خیر ہے، لیکن اگر تم دائرہ ایمان میں ہو، مومن ہو، تو جب بھی مومن یہ کہے کہ خیر ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے کہ امام وقت کی نظر آپ پر اور زیادہ ہو، بیماری میں شفا، سفر میں خیریت، منزل پر عافیت کے ساتھ پہنچا، کوئی امتحان آ جائے اس میں کامیابی، خیر جڑی ہوئی ہے میرے اور آپ کے بارے میں امام کے ساتھ، چاہے وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے وہ الگ ہے، لیکن میری بات ان کے ساتھ ہے جو مان چکے ہیں، جو اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں۔ خیر وقت زیادہ بھی نہیں لینا اور اس کو خشک بھی نہیں کرنا، لیکن پیغام بھی پہنچانا۔ کرنا کیا ہے؟ امام وقت کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آج کے اعمال میں، آج کی رات کی جو اعمال اس میں ایک عمل ہے کیا؟ 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام حسین، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ زیارت امام حسین۔ کبھی سوچا ہے نیمان شعبہ ہے شب ولادت امام زمانہ، اور تاکید کس بات کی جا رہی ہے کہ 2 رکعت ہدیہ زیارت امام حسین۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کہا جاتا یا بتایا جاتا یا امامین ہمیں یہ پہنچاتے کہ دیکھو چونکہ یہ پڑھنے سے مخصوص ہے تو 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام زمانہ پڑھو اور اس کے بعد زیارت امام زمانہ پڑھو۔ کیوں کہا گیا کہ 2 رکعت ہدیہ زیارت امام حسین ہی پڑھیں؟ 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام حسین پڑھتے ہوئے آپ کے مسلسل ذہن میں کون ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام۔ حسین ذہن میں آیا، فوراً کیا دوسری بات ذہن میں آئی؟ کربلا ذہن میں آئی۔ کربلا ذہن میں آئی تو کیا ساتھ آیا کہ امام کے ساتھ کون کون کھڑا ہے؟
تو آج کی رات جب زیارت امام حسین پڑھیں گے، جب یہ سب گھوم رہا ہوگا آپ کے ذہن میں، تو وہیں آپ نے سوچنا ہے کہ اس وقت کے حسین کے ساتھ کتنے تھے، کس طرح سے تھے۔ اب میں نے بھی اپنے کردار کو ویسا ہی بنانا ہے اور آج کے حسین کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہونا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے کیا قیام اللیل کافی ہے؟ پنجگانہ نمازیں کافی ہیں؟ روزہ اور عبادات کافی ہیں؟ کیا اس سے میں اپنے امام کے ساتھ اپنے رابطے کو اور زیادہ مضبوط کر سکتا ہوں؟ کیا صرف عبادتوں کے بعد اس کے ساتھ ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ کیا یہ کافی ہے؟ یہی چیزیں میرا ہرگز اور قطعی یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، ان کی اہمیت کم ہے، بالکل ایسا ہے، لیکن امام وقت کے ساتھ آپ نے جڑنا ہے۔ وہاں پر صرف یہ عبادات کافی نہیں ہے، معاملات بہت سارے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے، دو شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے روایت سنی ہوگی، نوجوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، دو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امام کی نظر پڑتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ دو لوگ جو داخل ہوئے ہیں ان میں سے ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، ٹھیک، اور ایک گناہگار ہے۔ روایت ہے، کہتے ہیں وہ دو لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا گلا چھٹا امام پھر فرماتا ہے کہ اب جب وہ باہر نکلے ہیں تو جو عابد ہے وہ گناہگار ہے، اور جو گناہگار ہے نہیں، میرا آقا مولا فرماتے ہیں چلے عابد نہیں، کہتے یہ جو گناہگار ہے یہ صدیق ہے۔ تو پوچھنے والے نے فوراً سوال کیا کہ مولا اس سے کیا ہوگا؟ جب وہ دونوں داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ عابد اور ایک گناہگار ہے، اور دوسرا جب وہ واپس گئے تو آپ نے کہا جو عابد تھا وہ گناہگار ہو گیا اور جو گناہگار تھا وہ صدیق۔ کہتے جب وہ دونوں آئے تھے تو ایسا ہی تھا، لیکن جیسے ہی وہ مسجد میں آیا تو اس نے اس شخص کو دیکھا کہ جو گناہگار تھا، تو جس طرح ہمارے ہاں بھی اکثر ہوتا ہے تو اس نے دیکھ کر منہ چڑھایا، بڑے غور سے سماعت ہونا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا، جیسے میں ہوں تو چونکہ ایسے شعبے سے منسلک ہوں تو اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ غلطیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ نماز کے اندر کیا غلطیاں کرتے ہیں، ایک عجیب سی عادت ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، تو بلا وجہ سے نا توجہ چلی جاتی ہے، نظر چلی جاتی ہے کہ کون کہاں پہ غلطی کر رہا تاکہ بعد میں اس کو بٹھا کر سمجھایا جائے۔ یہ خام خواہ کی عادت ہے کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہے، مجبور ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو امام میں کہتے ہیں کہ اس نے اس کو تحقیر سے دیکھا، حقارت سے دیکھا، کیسے کیسے لوگ ہیں، جانتا ہوگا اس کے بارے میں، اس کے معاملات کے بارے میں، اس کے سامنے اس کی زندگی ہوگی تو فوراً کیسے کیسے لوگ ہیں جو یہ اس نے زبان سے نہیں کہا، کیونکہ امام وقت ہیں، امام جعفر صادق، اور وہ اس کے بدلتے ہوئے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ یہ شخص دل میں کیا سوچ رہا ہے، دل میں سوچ رہا ہے، منہ سے نہیں کہہ رہا۔ تو اس نے صرف وہ حقارت کی نظر سے اس کو دیکھا اور دل میں اس نے یہ کیا سوچا، امام فرماتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو مسجد میں آ جاتے ہیں، اتنے گناہگار ہیں، اور پھر آگے کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کبھی کرے۔ اور اس کے بالکل برعکس جو دوسرا ہے، وہ جب سے مسجد میں جا رہا ہے اس کو سب اپنے سے افضل اور بہترین لگ رہے ہیں، اور وہ خود میں نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے کہ مالک تو نے توفیق دی ہے تو آیا، لیکن یہاں پر تو سب مجھ سے اچھے ہیں، سب مجھ سے بہترین ہیں، سب تیری عبادت کرنے والے، سب کے معاملات ایسے۔ اور اسی اسنا میں، اسی ندامت میں، اسی شرمندگی میں وہ اپنی پوری نماز ادا کر کے باہر گیا۔ اب جیسے ہی باہر گیا تو وہ عابد جس کو اپنی عبادت پر فخر تھا، غرور تھا، جس نے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اللہ نے اس کی عبادت کو غارت کیا، اور وہ شخص جو شرمندگی اور ندامت میں پورا وقت مسجد میں گزار کر کچھ سجدے کر کے گیا، اللہ نے اس کو سچا بنا کر باہر رخصت کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت،
یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور میں نے کہا کہ عبادات کافی ہے. اور یہ صرف عبادات کے اندر نہیں ہے. غرور پسند نہیں ہے میرے اور آپ کے امام. غرور پسند نہیں ہے اللہ کا. غرور پسند نہیں ہے جناب ختمیہ مرتبہ. تو جو کوئی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے امام وقت کے لیے، اس کو چاہیے کہ اپنے اندر اس چیز کو دیکھے کہ اگر توفیق الہی سے، توفیق محمد و آل محمد سے اس سے کوئی ایسا کام سر انجام ہو گیا ہے کہ جو کسی اور سے نہیں ہو سکا، تو قطعاً دوسرے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. یہ مت سمجھے کہ میں نے یہ کر لیا ہے تو میں اس سے بلند ہو گیا. یہ روایت سنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ مجھ جیسے اور بھی ہوں گے، لیکن میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں کہ چونکہ میں 24 گھنٹے یہاں پر ہوں اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور یقیناً وہ کام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تعریف بھی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ، اور یقیناً جو کر رہے ہیں مالک اپنی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو بھی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، مشن کو مکمل کرنے کے لیے مالک نے جن جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اس سب کو قبول کرے. اور عقیدہ تو یہی ہوتا ہے کہ قبول ہوئی ہے تو لگ رہا ہے، لیکن وہ قبول ہو گیا، لیکن اس کو قائم کیسے رکھنا ہے یہ ایک اور ذمہ داری ہے. تو میرے پاس لوگ آتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہوں تو بہک جاتا ہوں اور اگلے کو چونکہ خدا نے، یا اس کی اور ایک اور آسان مثال دے دوں تاکہ نوجوان اس کو سمجھ جائے. عادل بھائی بیٹھے کہیں پہ نیاز کا تذکرہ ہو جائے اور مومنین سے التماس کرنی پڑ جائے تو جو جتنا حصہ ڈالتا ہے تو اس کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے. سمجھ رہے اس بات کا؟ میرا اور آپ کا بارہواں تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کے بھی حصے کو، اس کے حصے پر آپ اس کو جج کریں. آپ نہیں جانتے کہ اس نے کس نیت کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 1 درہم ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی دیا. یا اگر کوئی آ کر اس کی استطاعت نہیں ہے کچھ دے اور اس نے ایک اینٹ اٹھا کر اس کو صحیح جگہ پہ رکھ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے میری محنت جو میں نے اتنا عرصہ کیا اس سے کہیں بہت زیادہ کر دیا ہے. میرا وہ پیسہ مجھے وہ مقام نہیں دلا سکے گا، میری وہ محنت وہ مقام، لیکن جس نیت کے ساتھ، کیونکہ میں اور آپ نیتوں کے حال نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ کون یہاں کس نیت سے آ رہا ہے. لگا کے تو ہم دیکھ کے تو لگا دیا، یہ بتایا جاتا ہے کہ امام بارگاہ. آپ نے کبھی اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ امام بارگاہ کا مطلب، امام بارگاہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں پر ماتم کیا جائے، مجلس ہو، ذکر حسین ہو، اس کو نہیں، امام کی خدمت میں. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ امام کی خدمت میں بیٹھے ہیں. یعنی کہ میں اور آسان کروں اور آپ کے لطف میں اضافہ کروں، آپ اس وقت مہمان امام بن کر بیٹھے ہیں. اور اس وقت ہی نہیں، آپ جب اس جگہ پر آئیں اور کسی بھی ایسی جگہ پر جائیں کہ جو منسوب ہے ان ہستیوں کے ساتھ، تو وہاں پر میرے جیسا کوئی بھی کھڑا ہو اور وہ ظاہر کتنی ہی طاقت میں کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اس امام کے سامنے کہ جس کے آپ مہمان بن کر آئے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے ذمہ اگر یہ ڈیوٹی لگی ہے تو میں اس شخص کی طرح نہ جو ہو جاؤں کہ جس نے مسجد میں آتے ہیں دیکھے جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو مسجد میں آ جاتے ہیں، ان کے باہر کے معاملات کس طرح کے، اور آپ یہ اس وقت وضو کر کے نماز پڑھنے کے لگے. نہیں، میرا وہ فخر مجھے لے ڈوبے گا. اور اگر وہ شخص ندامت کے ساتھ آیا ہے، شرمندگی کے ساتھ آیا ہے، اپنے آپ کو گرا کر آیا ہے، تو یقیناً وہ مجھ سے بہت بلند ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو بہتر اس طرح سے بھی کریں کہ باقیوں کو اپنے سے بہتر سمجھیں، چاہے آپ کسی بھی جگہ پر آئیں، کسی بھی جگہ. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا غرور پسند نہیں، تکبر پسند نہیں، غرور اچھا نہیں ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن غرور کی بھی قسمیں ہیں.
برا نہیں ہوتا، وہ عمل اچھا یا برا ہوتا ہے جس پر آپ غرور کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ میں اس کو کس طرح سے سمجھاؤں کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ ہاں جی منشی ڈاکٹر صاحب، اجاز صاحب، آپ بڑے پرانے سننے والے عالم صاحب، بتائیں یہاں بھاول نگر میں مجھ سے اچھا کوئی پڑھتا ہے کوئی بھاول نگر میں میرے پائے کا پڑھنے والے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ میں تعارف اپنا خود ہی کروا رہا ہوں، یا میں یہ سوال خود ہی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہاں جی دسو کہ ذرا ہے کوئی میرے نام پڑھنے والا؟ تو یقیناً ظاہر آپ کو کہیں کہ نہیں واقعی میں مزہ آ جاتا ہے، چاہے نہ آتا ہوں، چاہے نہیں آتا، لیکن چونکہ میں نے سامنے منہ کے سامنے سوال رکھ دیا تو ظاہر آپ پیچھے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز. اور اب خود جعفر صاحب یا اعجاز صاحب یا کوئی بھی اور بزرگ کسی کے بیٹھے ہوئے یہ کہے کہ یہ نبی صاحب ہیں، یہاں نماز پڑھاتے ہیں اور یہ مولا کے نوکر ہیں، یہ دو چیزیں ہیں. پہلی میری پچھلی تمام عبادات کو غرق کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد جو میرا تعارف ہوا کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ نوکر پنجتن ہے، یہ نوکر اہل بیت ہے، یہ غلام امام زمانہ ہے، تو اگر میں اس پر فخر کرتا ہوں، اگر میں اس پر غرور کرتا ہوں تو میں حق بجانب ہوں. کیوں کہ میں حق کے ساتھ ہوں. تو ہر غرور ہر تکبر، لیکن بڑی ہی باریک لائن ہے. وقت کے امام کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرنا. امام وقت کیا آپ سے تقاضا کر رہے ہیں، آپ سے کیا سوال کر رہے ہیں، آپ سے مانگ کیا رہے ہیں، یہ میں اکثر کہتا ہوں اور آپ سنتے ہیں اسی طرح بڑی خاموشی کے ساتھ آپ کی محبت کہ وقت کا امام کیا چاہتا ہے. امام جعفر صادق فرمانے کہ مجھے وقت ملتا تو میں پوری زندگی ان کی خدمت میں گزارتا. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. امام کو ہم نے صرف اس لیے نہیں مانا، میں اکثر کہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ناطہ اس لیے نہیں جوڑا کہ آپ لوگوں کی زبانوں کو بند کروا سکیں. آئمہ علیہ السلام اس حقیقت کو آپ نے اس لیے نصیب نہیں کیا کہ کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ قرآن کی آیتیں اور احادیث لا کر اس کو جواب دیں. نہیں، آپ نے ان کو اس لیے مانا کہ آپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ بہتر سے بہترین کر سکیں، آپ اس میں نکھار لاتے چلے جائیں، آپ اس میں بہتری لاتے چلے جائیں. آج آپ مجھ سے ملے اور کل مجھ سے ملے تو آپ کو اس میں فرق محسوس ہو، تب پتہ چلے کہ آپ امام زمانہ کے ساتھ ہیں. اگر میری آج کی اس 24 گھنٹے کی زندگی اور کل کی 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا رابطہ کمزور ہے اپنے امام کے ساتھ. میں اپنے امام کے ساتھ صحیح معنوں میں رابطے میں نہیں ہوں. کس امام کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں کہ جو کہتا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں نظر سے ہٹاتے نہیں، لیکن میں ہوں شاید کہ جو کوشش کر رہا ہوں کسی طرح اپنے امام وقت سے چھپ جاؤں. وہ بڑا مشہور ہے نا، اکثر کرتے ہیں کسی کا انعام لگا اس کو اچھی خاصی رکھ تو اس نے اتنی جلدی اس کو سارا ان کو لٹا دیا، اسے سنبھالا ہی نہیں گیا. وہ رقم دیتے تو کسی نے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی بازو پکڑی تھی، تو اس نے آگے کیا جواب دیا، کیا آپ نے چھڑانے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا تو اسی طرح ہے کہ امام وقت کی آپ پر نظر ہے. ہو سکتا میں سوچ رہا ہوں کہ میری آپ نے بچا نہیں دیکھی کہ میں کس طرح سے چھپتا پھر رہا ہوں اپنے امام سے. کیوں کہ زندگی میں بہتری نہیں آ رہی، میں معاملات میں بہتری نہیں آ رہی. حسد، کینہ، بغض، احساس برتری، خود کو دوسروں سے بلند سمجھنا، کن بیسس پر، کن بنیادوں پر کہ جو وہ ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے میں جن کو ختم کیا جا سکتا ہے، عبادت کیا جا سکتا ہے، اور آپ ان بیسس پر اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بلند، کسی دوسرے سے اونچا سمجھ رہے. نہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے امام سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے رب سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے مولا سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے خالق سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے رازق سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے مالک سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے مالک سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے رازق سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے مالک سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے رازق سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے مالک سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے رازق سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے مالک سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے رازق سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے مالک سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے رازق سے بلند سمجھیں. آپ اپنے آپ کو اپنے
اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح معنوں میں نوکر امام نہیں ہیں، اور اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو پھر خود نمائی کے لیے کر رہے ہیں، جس کی ضرورت نہ تو اللہ کو ہے، نہ اس کے رسول کو ہے، نہ آپ کے امام وقت کو ہے۔ آپ کے امام وقت کی ضرورت وہی ہے جو کربلا میں حسین ہے۔ آج آپ کا امام آپ سے وہی طلب کر رہا ہے۔ میں نے بلال میں یہ شاید آپ کے ذہنوں میں ہو کہ فضیلت کیوں ہے میرے امام کی باقی آئمہ پر، کہ یہ منتقم ہے، یہ انتقام لینے والے ہیں۔ کس کا؟ امام کا۔ کس کا؟ امام حسین کا۔ اور صرف امام حسین کا نہیں، ہر اس مومن اور محب کا کہ جس کا حسین کی تکلیف پر دل میں درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے، بے شک یہ ہر اس کے لیے آئے گا اور انتقام لے گا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ انتقام وہ اکیلا نہیں لے گا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ لوگ اکٹھے ہوں گے اس کے ساتھ، لوگ اکٹھے ہوں گے۔ میں کس طرح سے سمجھاؤں اپنے نوجوان کو؟ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس قدر تواضع سے امام زمانہ کا تذکرہ ہر امام کرتا ہے، بار بار۔ وہ بھی آپ کا سنا ہوگا، امام اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آج میرے دور میں، امام جعفر صادق کے دور میں، اس کے لیے، اس 12ویں کے لیے جس نے آنا ہے، صحیح معنوں میں محبت لے کر رخصت ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے امام زمانہ کون ہے؟ امام جعفر صادق۔ اور وہی امام کیا بتانے کہ اگر کوئی مجھے ماننے والا اس 12ویں کی محبت لے کر صحیح معنوں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا مقام ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے 12ویں کے ساتھ جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ یہ فضیلت ہے ان کے ماننے والوں، ان سے محبت کرنے والوں۔ لیکن اگر میں یہ روایت پڑھ کے اپنے قریباں میں جاؤں اور دیکھوں کہ آیا میں ہوں اس قابل کہ اگر آج ابھی کسی وقت مجھے موت آ جائے لیکن اسے برات ممکن نہیں ہے، تو کیا امام جعفر صادق کی روایت مجھ پر صادق آتی ہے؟ نہیں آتی۔ جتنا آسان دور مجھے اور آپ کو ملا ہے باقی آئمہ کے ماننے والوں کو جنہوں نے ترک کیا ہے، اتنا آسان دور نہیں تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اگر آپ دور دیکھیں، ایک وقت وہ آ گیا تھا کہ اتنی پابندی لگ گئی تھی کہ لوگ اگر سوال پوچھنا ہوتا تھا، کیونکہ پہلے تو رسائی تھی نا، لیکن پھر آگے میں وقت کی وجہ سے اس قدر پابندی تھی کہ لوگ ان کے جان کا خطرہ ہوتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ بھیس بدل کر۔ اور یہ روایتوں کے اندر ہے کہ کیا جس طرح سے کوئی چھاپڑی والا یا کوئی سبزی بیچنے والا اس طرح سے ریڑھی لگا کر گلی میں آیا کرتے تھے اور آواز لگایا کرتے تھے، جس گلی میں امام جعفر صادق کا مکان ہوا کرتا تھا۔ اور کیا کرتے تھے؟ آواز لگاتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ دروازہ کھلتا تھا، امام کا کوئی خادم یا نوکر باہر آتا تھا تو وہ جو بھی چیز ہوتی تھی اس کے نیچے ایک پرچہ جس کے اوپر سوال لکھے ہوتے تھے، وہ کاغذ اس چیز کے نیچے اور اس کے اوپر رکھ کے بھیج دیا جاتا تھا، اور پھر اگلے دن دوبارہ آتا تھا بھیج لگانے والا اس بھیج کے اوپر، اور پھر جب دروازہ کھلتا تھا تو وہ سارے جواب جو تھے جو اس کے ہوتے تھے امام اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ دور تھا آپ کے وقت کے امام کے ساتھ، اس طرح سے لوگ تعلق اور رابطہ استوار کرتے تھے، اتنی سختی۔ تو اگر آپ یہ زیارتوں کا ترجمہ پڑھیں گے، آج دعائے عہد آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، تو اس کا کبھی ترجمہ بھی تو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں تو صحیح کہ آپ کیا نہیں۔ ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں رٹ گئی ہے سب کی سب جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی زیارتیں ہیں، اور وہ زیارتیں ہی ہیں، ہم ان کے معنی و مفہوم سے بالکل نہ آشنا ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کیا رہے ہیں۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ امام کا ظہور ہو اور وہ کسی چیز کے لیے بلائے اور میں اپنے آپ کو تیار نہ پاؤں، تو مولا کہے کہ ہر نماز کے بعد تم یہ کہتے تھے، جب مجھ سے یہ وعدہ کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے میں حیرانی سے مجھے اچھا مولا واقعی میں یہ کہتا تھا، کیونکہ میں آشنا ہی نہیں کہ وہ عربی کے جو چند جملے ہیں جن کو میں ادا کر رہا ہوں۔
اگر مجھے واقعتاً پتا ہوتا اور وہاں مجھے بلائیں تو میں کیوں نہ بھاگ کرتا ہوں. لیکن چونکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اپنے امام وقت سے وعدہ کر رہا ہوں اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں اس وعدے کو بھی بھول جاتا, اس سے منحرف بھی ہو جاتا, اس کو توڑ بھی دیتا, اور اس کے باوجود کہتا ہوں کہ مجھے شیعہ بھی کہا جائے اور مومن بھی کہا جائے. خود ہی وعدہ کر رہا ہوں, خود ہی توڑ رہا ہوں. اس بنیاد پر کیا ہی نہیں تو کیا رہا ہوں. تو کیا میرے اور آپ کے امام کو اس بارے میں کوئی ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ کہ جو مجھے بغیر معرفت کے, جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر وہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو کیا رہا ہے. مت پڑھے عربی میں, یقین کر اردو میں پڑھ لیں, پنجابی میں پڑھ لیں, جو زبان آسان ہے اس میں پڑھ لیں, آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا عربی کا. لیکن کم از کم ان لفظوں پر, ان جملوں پر غور تو کریں کہ آپ اپنے امام کو کیا رہے ہیں, آپ اس کو کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں امام کے ساتھ. وہاں پہ آپ یہ کہہ کے پیش کر رہے ہیں کہ میں نادر ہوں, میں شرمندہ ہوں, میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں, میں آپ کے ناظرین میں ہونا چاہتا ہوں. لیکن جیسی شب ختم ہوگی, اس کا خمار اترے گا تو میں ویسے ہی دنیا داری میں دوبارہ مشغول. دنیا داری بری چیز نہیں ہے, کسی بھی امام نے آپ کو دنیا داری سے نہیں روکا, انہوں نے تو خود کی. 5ویں یا 7ویں امام کا یہ واقعہ ہے کہ کھیتوں میں جا کرتے تھے, کام کیا کرتے تھے, تو وہ جا رہے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, اور اس طرح سمجھنے کے جیسے مئی جون کا مہینہ ہے, 5ویں یا 7ویں امام کا ہے, میں بول رہا ہوں اس میں. تو وہ جا رہے ہیں اور وہ بیلچا سا امام نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا جا رہا, اور ایک شخص دیکھتا ہے کہ یار اتنی گرمی میں یہ کون جا رہا ہے کھیتوں میں, ظاہر وہ سامان اٹھا رہا ہے. کہتا ہے اس قدر لالچ ہے اس کو دنیا کا, اتنی تپتی دوپہر میں جا رہا, کس قدر لالچی اور حریص انسان تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام ہے. کہتے جیسے ہی وہ آگے قریب ہو تو دیکھا کہ آگے امام ہے, تو ایک دم شرمندہ بھی ہو, لیکن اب اس خفت کو مٹانا. کہتے مولا آپ کو اتنا لالچ ہے کہ آپ اس وقت کڑی دوپہر کے اندر جا رہے ہیں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے, اس سے جو غلہ آیا اس سے. تو آپ کا اور میرا امام اس وقت فرماتا ہے کہ اگر اسی وقت اس حالت میں مجھے موت آ جائے, یعنی کہ جس حالت میں تو مجھے دیکھ رہے اس تپتی دوپہر میں بیلچا میرے کندھے پر ہے, اور اگر اسی وقت مجھے موت آ جائے تو یقین جانو میں اطاعت الہی میں مروں گا. میں لالچ میں نہیں مر رہا, میں اطاعت الہی, یعنی آپ کو نہیں روکا کہ آپ دنیا داری نہ کریں, دنیا داری کریں بالکل کریں, لیکن طریقہ وہ رکھیں کہ جو میرا اور آپ کا امام آپ سے چاہتا ہے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں, اس کو چینج کریں. اور اپنے بنائے ہوئے پیرامیٹرز میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آپ کا اور میرا پیرامیٹر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول وہی ہے کہ جو ان کا بنایا ہوا ہے. میرے اور آپ کے ذمہ اس پیرامیٹر کے پیچھے اس کو بالکل کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس کو لینا ہے, نہ کہ اپنا. ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہم اپنی محبت اور عقیدت میں بہت کچھ یہ کہہ کے بنام مولا, بنام مولا, اور میں اس کی کیا مثال ہے. پھر میرا نوجوان سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں مختصر کر رہا ہوں بات کو, لیکن ہو نہیں پا رہی معذرت خواہ. امام جواد علیہ السلام کا جشن ولادت, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اس سال کی بات بتا رہا ہوں. امام تقی جواد علیہ السلام, اور سوشل میڈیا پر ایک کیا ہے ویڈیو آئی ہے کہ چند نوجوان ہیں, انہوں نے اظہار محبت کہنے کے لیے, میں کیا محبت کا اظہار کرنے کے لیے کس دن امام تقی جواد کی ولادت ہے, انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور وہ زنجیر زنی کر کے. شاید آپ لوگوں کی بھی نظر سے گزری, اور آپ ان سے کوئی پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ بس کربلا کے بعد تو کوئی خوشی خوشی ہے ہی نہیں, کربلا کے بعد خوشی کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں. بس امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے, جو عائزہ و اقربا کے ساتھ ہوا ہے, اس کے بعد آل محمد علیہ السلام کی کوئی خوشی انہوں نے خوشی منائی نہیں. تو چونکہ انہوں نے نہیں منائی تو آج ہم ان کی خوشی میں ان سے اظہار محبت کے لیے, مودت کے لیے کسی چیز سے نہیں کرتے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اس ذہن میں تو اس چیز کو آپ نے بٹھا دیا, باقی دنیا کے سامنے آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟
جبکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بہترین لوگوں کی اطاعت کی کہ جن میں 1% کا بھی نقص نہیں ہے، کہ جن میں خطا ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہے. تو اگر آپ سے کوئی سوال کریں کہ کیا ان کی تعلیمات میں ہے تو کیا جواب ہے؟ ہر شخص، ہر ماتمی، ہر مومن، ہر نمازی امام زمانہ علیہ السلام کا نام لے کر اپنی ہر اس، میں کیا کہوں اس کو پھر جملے بڑے سخت آ رہے ذہن میں، لیکن وہ کہنا بھی نہیں چاہ رہا کہ ہر شخص میری طرح اپنی عقیدت کا ایک پیرامیٹر بنا کر، اپنی محبت کا ایک انداز بنا کر اس کو تھوپ رہا ہے آل محمد علیہ السلام کے نام سے، کہ چونکہ مجھے پسند ہے، میری اس میں تسکین ہے، اس لیے آل محمد بھی اس میں خوش ہوں گے. نہیں ہے، آپ بندے ہیں آل محمد علیہ السلام، آپ مطیع ہیں آل محمد علیہ السلام، آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، آپ نے اپنے فعل کو ان کے اوپر نہیں رکھنا، ان کے حکم پر عمل کرنا ہے. ابھی تک آپ کو لفظ عبد کا یا غلام کا معنی سمجھ نہیں آیا. غلام کہتے کسے ہیں؟ کیوں کہتے کہ میں نوکر محمد و آل محمد، میں غلام محمد و آل محمد، گدائے محمد و آل محمد؟ لفظ سیکھ لیے. ایک شخص ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ اس کو غلام خریدنے کا شوق تھا. جیسے آج کل جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال دولت ہوتا ہے، وہ گاڑیاں خریدتا ہے، شو رومز خریدتا ہے، بلڈنگز خریدتا ہے. تو اس وقت کا دور ہے اس وقت اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو شو آف کروانا ہے تو بتایا جاتا ہے اس کے فلاں غلام، اتنے غلام ہیں اس فلاں شخص کے. اس سے پتہ چلتا تھا وہ اتنا امیر ہے. تو وہ غلام خریدا تھا، منڈی لگی تو وہ گیا، تو چلو بھی 15-20 ہیں، چلو 5-6 اور لے آتے ہیں غلام، پیسے لیتے ہیں. تو وہ گیا تو دیکھ رہا ہے غلام، تو وہاں پہ دیکھا کہ نہایت ہی کمزور. اس نے کہا کہ یہ تو سستا سا ہوگا. اس نے پوچھا کہ ہاں اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی قیمت 100 درہم ہے. کہتا تم نے اس کی جان رکھی؟ تو شاید ایک اینٹ بھی اٹھا کے اس میں لکڑی بھی اٹھا سکتا تھا، تم نے اس کی اتنی قیمت رکھی؟ کہتے اس کی قیمت اس کی حیت کی وجہ سے نہیں، اس کے جسم کی وجہ سے نہیں. کہتے کیوں؟ پھر کس وجہ سے؟ کہتے اس لیے کہ اس کو آداب غلامی کا پتہ ہے. کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے. وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے اس کے پیسے گھر لے کر گیا. تو جو باقی غلام تھے کہتا ہے کہ اس کو جا کے فلاں کوٹری کے اندر بند کر دو، اور دیکھو یہ پانی شانی مانگ کے کھانا پینا مانگے نہ دینا. اس کو بند کر دیا. ٹائم گزرا، سنایا ہاں بھائی سناؤ اس کی حالت. رویا چلایا، کہتا نہیں کچھ بھی نہیں. پڑھا ہوا ہے، کچھ مانگ رہا ہے پانی وغیرہ، کہتا نہیں کچھ بھی. اچھا کہتے جاؤ وہ فلاں غلام ہے، وہ لہیم شہیم ہے، اس کو بھیجو، اسے کو کہ جتنا ہو سکتا ہے نا اس کو مارو، اور جو چیز استعمال کر سکتے بس مارے نا، جتنا اس پہ ظلم کر سکتے ہو. کہتا اس نے بھیجا، اس نے اس کی جس طرح سے ظاہر اس کو مارنے کا حکم دیا تھا اس نے پورا کیا. آگے واپس کہتا ہاں رویا چلایا، تو رویا چلایا. اچھا کچھ کہا؟ کہتا نہیں. کچھ مانگا؟ کہتا نہیں. اچھا چلو اب چلے جائیں. تو وہ خود گیا. اس نے دیکھا کہ ظاہر حالت خراب تھی، اتنی مار پڑی ہوئی تھی، بھوکا پیاسا. کہتا مجھے یہ بتا کہ میں تجھے جب سے لے کر آیا ہوں، نہ میں تجھے پانی دیا ہے، نہ تجھے کھانا دیا. کہتے ہاں نہیں. کہتے پھر؟ کہتے یہ آپ جانے. وہ غلام کیا جواب دے رہا کہ آپ نے نہ مجھے کھانا پینا دیا، کچھ بھی نہیں دیا. کہتے یہ آپ جانے. کہتے اچھا. کہتے میں نے تجھے اتنا تجھ پہ ظلم کیا، تشدد کروایا، تجھے مارا ہے، تو نے پھر بھی. کہتے یہ بھی آپ جانے. کہتے کہ تیرے آپ جانے کا مطلب کیا؟ کہتے میں غلام ہوں، اور غلام ہوتا ہی مرضی مالک کے لیے ہے کہ جس حال میں وہ رکھے وہ خوش ہوتا ہے. آپ جو کہ خرید کر لائے ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ کی خوشی اس میں ہے کہ غلام بھوکا اور پیاسا رہے، تو غلام کی خوشی بھی اسی میں ہے. آپ کی خوشی اس میں ہے کہ مجھ پر ظلم ہو، تشدد ہو، مجھے زخم لگے، تو چونکہ میرے مالک کی خوشی اس میں ہے تو اس نوکر کی خوشی بھی اس میں ہے. اب سمجھے ہیں کہ غلام کسے کہتے ہیں؟ ہلکی سی تکلیف تو ہو اس بار میں کہ ماننے والے دنیا تھوڑا سا تنگ تو کرے گا، کوئی مالی مشکل تو آئے گا، کوئی بیماری تو آئے گا، تو کیا حال ہوتا ہے؟
शिकवे शिकायतें शुरू नहीं हो जाते, आलम को नहीं पकड़ लेते आप लोग, मन्नतें मुरादें शुरू नहीं हो जाती कि किसी तरह निकाल लें। क्या कभी सोचा कि हो सकता है कि मेरा मौला चाहता हो कि मैं इस आजमाइश से गुजरूं, कि जो बीमारी मुझ पर आई है, ये माली तंगी मुझ पर आई है, ये इम्तिहान आया है, हो सकता है कि जिसका मैं नौकर हूं या जिसका मैं गुलाम हूं, वो मुझसे ये चाहता है कि कुछ वक्त इस तंगी में, इस मुश्किल में, इस आजमाइश में गुजारे। लेकिन नहीं, क्यों कि सही मानों में अपने आप को सुपुर्द किया ही नहीं है इमाम वक्त में। अगर सही मानों में इमाम वक्त के सुपुर्द करते तो फिर वही होता है कि तनूर में चिराग लगा दो तो फिर ये नहीं पूछना कि क्यों, कैसे, क्या हुआ, हुक्म इमाम है तो अब तनूर में चिराग लगे। अब सवाल नहीं होगा, क्यों कि मैं तो गुलाम हूं, और अगर इमाम की खुशी तनूर में मेरे जलने से है तो इस गुलाम का जिस्म हाजिर है। तो अपने आप को बेहतर इस तरह से बनाएं कि किसी भी तकलीफ में भी शिकवा न करें। ये सोचें कि हो सकता है आपका इमाम वक्त आपकी यह आजमाइश आपसे चाहता है ताकि आपका जीना और मर्तबा बुलंद करे। किसी को अपने से बुलंद न समझें, अपने से कम न समझें। आप चाहे दुनिया के किसी भी स्टेटस पर, किसी भी स्टेटस पर, मालिक ने आपको जितना भी अता किया, जितनी भी आसानी, और उस आसानी का और उस दौलत का या जो भी नेमत से आपको सरफराज किया गया, उसका हक यह है कि उसमें दूसरे को शामिल करने की कोशिश करें। अगर आपको आसानियां नवाजी गई हैं तो कोशिश की कि आपके हाथ से, आपकी अक्ल से, आपके जिस्म से दूसरे के लिए भी आसानी पैदा हो। ये ना हो कि मुझे आसानियां मिल गई हैं तो मैं लोगों के लिए दीवारें खड़ी करना शुरू कर दूं। मुझ पर अता हुई है तो मैं बाकियों को कमतर समझना शुरू कर दूं, उनके लिए आजमाइशें पैदा करना शुरू कर दूं। अगर अल्लाह मौला ने, मेरे इमाम ने मुझे कुछ स्टेटस दे दिया है इस दुनिया के अंदर, तो उससे मैं दूसरों के लिए किस कदर आसानी पैदा कर सकता हूँ, दूसरों की जिंदगियों में किस कदर बेहतरी ला सकता हूँ, इस चीज की कोशिश करिए। इबादत कीजिए, क़यामुल लैल कीजिए, सजदे तवील कीजिए, लेकिन जहां पर उनकी अदा का मामला है, आप पर करम का मामला है, वो उस वक्त तक अदा नहीं होगा कि जब तक उस करम में, उस अदा में आप दूसरे को शामिल नहीं करते। उसको जरूर शामिल करें इस यकीन के साथ कि उसका शामिल करना आपके मारिफत इमाम के ज़िंदगी में एक और जीना तय करने के बराबर हो। मैं आप सबका बहुत मुंतज़िर हूँ, एक मर्तबा फिर आप सबकी खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। मालिक हम सब का यहाँ बैठना, जिक्र करना, सुनना, आज की रात के सदके, उस बारहवें के सदके अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मुंतज़मीन और मुआविनीन जिन्होंने जिस तरह से भी कोशिश की है, हिस्सा डाला है, मालिक सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आज की रात जो भी दुआएं, जो भी हाजात आप अपने दिलों में लिए हुए हैं, मुझ गुनाहगार के दिल में लगाई है, मालिक उन सब दुआओं को हाजात अपनी बारगाह में आज की रात के सदके में कबूल और मंजूर फरमाए। बीमारों को शिफाए कामिल और अजर अता फरमाए। बिलखसूस मिलकर दुआ कीजिएगा एजाज अली साहब के भांजे, मुंशी जाफर साहब, सुल्तान साहब की अहलिया, आमिर भाई की वालदा, हसन भाई की वालदा, मेरी वालदा के लिए दुआ करना, बीमार आबिद भाई की वालदा की जिंदगी, और दीगर जितने भी मोमिन बीमार हैं, और फिर मेरे जहन में आया तालिब भाई, वो कैंसर के मरीज हैं, उनके लिए भी बिलखसूस दुआ कीजिएगा। एक भाई बीमार हैं इमरान साहब, उनके लिए भी दुआ कीजिए। दीगर जितने भी मेरे जहन में नाम हैं, मेरे ज़बान पे नहीं है, मालिक सबको शिफाए कामिल और अजर अता फरमाए। हाज़िरीन महफिल, इनके दिलों में मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमा। जो भी हालतें, जो भी दुआएं हमारे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह जो मुहिब्बीन, मोहब्बत करने वाले मोमिन मोमिनात हज व ज़ियारत की तमन्नाएं रखते हैं, मालिक उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा। सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मसाजिद इमाम बारगाह को शाद व आबाद फरमा। सदका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का मुल्क पाकिस्तान के हालात को बेहतर फरमा। सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद बिलखसूस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वास्ता बसने वालों को मालिक हिफाजत से महफूज ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अंदरूनी और बैरूनी खदशात से महफूज व मामून फरमा। हम सब का खात्मा बिल खैर बिल ईमान फरमा। वालिए बरहक के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बारिकात वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें उनके हामी और नासरीन में शुमार फरमा।
ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. آپ سب سے مدد سن کے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر دعائیں امام زمانہ علیہ السلام اور اس کے بعد امام زمانہ کی خدمت میں 3 مرتبہ بلند کر سلام پڑھیں گے. پہلے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لنبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. 3 مرتبہ بلند صلوات پڑھ لیجیے امام زمانہ علیہ السلام.